سبھی دوستوں کی خدمت میں اردو ادب کی جانب سے محمد خورشید کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج میں ایسی شخصیت اور فنکار کا ذکر کر رہا ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں اور کبھی بھلا نہیں پائیں گے۔ وہ عظیم الشان فنکار ہے دلیپ کمار۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ دلیپ کمار کا تعارف کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم الشان اداکار ہی نہیں بلکہ فن اور شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ وہ فنکار ہے جس سے ہندوستانی سنیما کی تاریخ ادھوری یعنی اتہاس ادھورا ہے۔ دلیپ کمار اپنا الگ معیار رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر نہ کوئی پہنچا اور نہ کوئی پہنچ پائے گا۔ دلیپ کمار کو لوگ خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی جب بھی نئی فلم ٹاکیز پر آتی تھی تو ان کے ناظرین، ان کے شائقین پہلے سے ہی چرچے میں ہو جاتے تھے کہ خان صاحب کی فلم آئی ہے اور ٹکٹ کو ایڈوانس بک کرا لیتے تھے۔ یوسف خان 1922 میں پشاور میں پیدا ہوئے جو آج یہ شہر پاکستان میں ہے۔ یوسف خان کے والد کا نام لالا غلام سرور تھا جو پھلوں کا کام کرتے تھے۔ یوسف خان کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا۔ اعلیٰ ذہن کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ یوسف خان نینی تال دیکھنے گئے۔ اس وقت نینی تال میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ فلم بامبے ٹاکیز کی بینر تلے بن رہی تھی جس کی فلم ساز اور ہدایت کار دیویکا رانی چودھری تھی، یعنی سروا دیویکا رانی چودھری تھی۔ یوسف خان نے دیویکا رانی سے فلم میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دیویکا رانی چودھری نے جو مشہور و معروف فلم ساز ہدایت کار ہمانشو رائے کی بیوی تھی، انہوں نے یوسف خان کی خوبصورتی اور انداز گفتگو دیکھ کر ان کے فن کو پہچان گئیں اور بامبے ٹاکیز میں آنے کی دعوت دی۔ یوسف خان بمبئی پہنچے، بامبے ٹاکیز داخل ہوئے، اسکرین ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، لیکن دیویکا رانی نے یوسف خان سے کہا کہ ہمیں تمہارا یہ نام پسند نہیں ہے، آپ کو دوسرا نام منتخب کرنا ہوگا۔ یوسف خان کو اپنا نام بدلنے کی یہ بہت بڑی گھڑی تھی، چنانچہ دیویکا رانی نے یوسف خان کو 3 نام دیے۔ نمبر 1 جہانگیر، نمبر 2 واسودیو اور نمبر 3 دلیپ کمار۔ یوسف خان نے بہت غور و خوض کے بعد دلیپ کمار نام پسند کیا۔ اسی دن سے آج تک یوسف خان دلیپ کمار کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دیویکا رانی نے دلیپ کمار کو پہلی فلم جوار بھاٹا میں کام کرنے کا موقع دیا۔ جوار بھاٹا فلم 1944 میں ریلیز ہوئی جس کے ڈائریکٹر ابھے چکرورتی، موسیقار انل وشواس اور نغمہ نگار نریندر شرما ہیں۔ جوار بھاٹا فلم میں 10 گانے ہیں۔ پہلا نغمہ انل وشواس اور ساتھیوں نے گایا جس کا ریکارڈ نمبر این 26578 ہے، اور آخری 10واں نغمہ بھول جانا چاہتی ہوں بھول پاتی نہیں، یہ نغمے کے بول ہیں۔ یہ نغمہ پارول گھوش نے گایا، اس کا ریکارڈ نمبر این 26576 ہے، لیکن دلیپ کمار کی یہ فلم باکس آفس پر کامیاب نہیں ہوئی۔ دلیپ کمار کا فلمی کیریئر بامبے ٹاکیز کی فلم جوار بھاٹا سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دلیپ کمار کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کی اداکاری اور دلچسپ مکالمے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری سے فلم انڈسٹریز میں ہی نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کے دل جیت لیے۔
جب تک فلمی دنیا قائم رہے گی دلیپ کمار کے فن اور شخصیت کو کوئی بھلا نہیں سکے گا۔ خان صاحب دلیپ کمار کی بہت سی خصوصیات کے مالک ہیں۔ خان صاحب کبھی چھوٹے پردے پر نہیں آئے اور نہ ہی کسی کمپنی کا کوئی ایڈ دیا۔ خان صاحب میں ایسی بہت سی خصوصیات ہیں جن کو لکھنے میں کافی وقت درکار ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔